بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔ ہماری گفتگو سورہ مبارکہ بقرہ کی ابتدائی حصے سے ہے اور گفتگو کا عنوان منافقین ہے، اور یقیناً یہ موضوع انسان شناسی کے حوالے سے ہے۔ جب انسان کو پہچاننا چاہتا ہے تو انسان کے مختلف طبقات بن جاتے ہیں، ان میں سے ایک کافروں کا ہے، ایک منافقین کا ہے، ایک فاسقین کا ہے اور فجار کا ہے، اور بھی بہت سے گروہ ہیں جن کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ان کے عمل کے لحاظ سے، ان کے کردار کے لحاظ سے، ان کے ایمان کے لحاظ سے اور ان کے اعمال کے لحاظ سے ہے، اور ان کے نظریات کے لحاظ سے ہے۔ قرآن مجید نے سورہ الحمد کے بعد ان تین گروہوں کا ذکر فرمایا۔ پہلا گروہ متقین کا ہے، دوسرا کفار کافرین یا کافر، اور تیسرا منافق۔ یہ اس لیے تاکہ ایک انسان جب وہ اپنی زندگی گزارنا چاہے اور الہی راستہ اختیار کرنا چاہے تو اسے پتہ ہو کہ اس انسان کی کتنے قسمیں ہیں، یہ انسان کہاں تک جا سکتا ہے، یہ انسان کتنا اڑ سکتا ہے، کتنا پرواز کر سکتا ہے، کتنی ترقی کر سکتا ہے، اور یہی انسان کتنی تنزلی تک جا سکتا ہے، کتنا گر سکتا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ آٹھویں آیت میں خداوند متعال نے ان گروہ کا تذکرہ فرمایا۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو زبان پر آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرماتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ کہنے والے، یہ اقرار کرنے والے، زبان پر آمنا جاری کرنے والے، آمنا یعنی میں ایمان لے کے آئے، ہم ایمان لے کے آئے، فرماتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ آمنا کہہ رہے ہیں لیکن خدا فرما رہے ہیں ایمان نہیں ہے ان کے اندر، ذرہ برابر ایمان ان کے اندر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آگے بیان فرمایا خدا نے، اس لیے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اس لیے آمنا کہنا دھوکے کے لیے ہے۔ اس آمنا کہنے میں صداقت نہیں ہے، اس آمنا کہنے میں قربتاً اللہ نہیں ہے، اس آمنا کہنے میں حسن نیت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یخادعون اللہ، خدعہ ہے، خدعہ یعنی دھوکہ دینا، اور وہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اللہ کو، اور کس کو؟ مومنین کو، دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے۔ فرماتے ہیں یہ جو سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور مومنین کو، فرماتے ہیں اس کا شعور نہیں رکھتے کہ یہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، شعور نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، لیکن ان کا ذہن میں یہ ہے کہ یہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دے کے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ممکن ہے یہ نقصان پہنچائیں،
ممکن ہے یہ نقصان، اور یقیناً نقصان پہنچانے کے لیے منافقین کا جو گروہ سورہ منافقین نازل ہوا ہے، خداوند و تعالی نے اس گروہ کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ اس لیے کیا کہ ان کے خطرات سے انسان اور مسلمان محفوظ رہے۔ خوب، یہ منافقین دھوکہ دینا چاہتے ہیں، چھپانا چاہتے ہیں اپنے کفر کو، اور ظاہراً اسلام لے کے ہیں۔ ہم نے تعریف کی، اس کی ڈیفینیشن بیان کیا کہ منافق یعنی جو اپنے کفر کو اپنے اندر چھپائے۔ ممکن ہے کوئی انسان اسلام کو اپنے اندر چھپائے، شیعہ ہونے کو اپنے اندر چھپائے، آیا دونوں ایک ہیں؟ نہیں ہے۔ تقیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو اپنے شیعہ ہونے کو چھپائے، اسلام کو چھپائے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے۔ ٹیکنیک ہے، اسلامی ٹیکنیک ہے۔ آیا یہ نعوذ باللہ منافق ہے؟ نہیں، منافق نہیں ہے۔ منافق یعنی جو اسلام کو چھپائے، جو کفر کو چھپائے، کفر کو چھپائے، کفر کو چھپائے، اسلام کو ظاہر کرے، اقرار کرے آمنا باللہ و بالیوم الآخر۔ کیوں؟ اس لیے کہ تین گروہ تذکرہ کیے انہوں نے۔ وجہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے کفر کو چھپا رہے ہیں اور ظاہراً اقرار کر رہے ہیں اللہ کا اور یوم آخرت اور نبوت، اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور حج پہ بھی جا رہے ہیں اور حتیٰ کہ جہاد میں بھی شرکت کریں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تین وجہ بیان کی علماء نے۔ ایک وجہ یہ کہ منفعت حاصل کرنا چاہتے ہیں، منفعت حاصل۔ اکثر منافقین جو تاریخ اسلام میں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اس وقت یہ میدان منافقت میں ہیں جب فتوحات شروع ہوئی ہیں، جب جنگیں شروع ہوئی ہیں، جنگوں میں فتوحات شروع ہوئی، فتوحات سے زمین کو اسلام نے قبضے میں لینا شروع کیا، اور جب مال غنیمت آنے لگے تو انہوں نے کیا کیا؟ نفاق کے لباس کو پہنا، کفر سے آئے، مسلمانوں کے صف میں داخل ہوئے، حالانکہ کافر ہی تھے، لیکن ظاہراً منفعت حاصل کرنے کے لیے، فائدے حاصل کرنے کے لیے، غنیمت حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے بعض بات اسلام بھی چھپانا پڑتا ہے، نہیں آپ ایسے ملک میں، کافر ملک میں جہاں آپ جی جان کو، عزت جی جی مال کو خطرہ جی بتائیں، اس کا مطلب تقیہ ہے۔ اسلام بھی چھپانا جی جی چھپانا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کیا چھپا رہے ہیں؟ اسلام ایمان چھپا رہے ہیں، ایمان چھپا رہے ہیں۔ اگر آپ نے جی جی چھپا رہے ہیں، ایمان چھپا رہے ہیں، اور آپ ظاہراً بھی مسلمان ہی ہیں، اور آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کیا تاکہ اپنی حفاظت ہو، لیکن جہاں پر آپ کفر چھپا رہے ہیں وہاں پہ نقصان دہ، وہاں پہ جو ہے جرم ہے، یہ شخص مجرم ہے۔ کفر چھپانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کفر چھپانا یعنی منافق ہونا، ملٹیپلائی منافق ہونا ہے، کیونکہ آپ کفر چھپا رہے ہیں، ظاہراً مسلمان بن کر دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور ہوا ہے، نقصان پہنچایا انہوں نے، بہت نقصان پہنچایا ہے۔ کیوں ہے یہ منافق؟ کیوں چھپانے کی ضرورت پڑی؟ پہلا منفعت کے حصول کے لیے، دوسرا نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہ کافر ہے لیکن مسلمانوں کے صف میں داخل ہوا یا ہوتے ہیں تاکہ نقصان پہنچانا ہے۔ نظر میں ان کی نیت اور ان کا مقصد کیا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، رسول اللہ کو نقصان پہنچانا ہے، دین کو نقصان پہنچانا ہے، نظریات اور ایک آئیڈیالوجی کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بیان ہوا کہ خوف کی وجہ سے ہے۔ کیوں نفاق کا سہارا لیا؟ کیونکہ خوف ہے۔ جس طرح عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار، ان کے لیے کہا جاتا ہے یہ خوف کی وجہ سے یہ ظاہراً مسلمان ہوا ہے، جان کے ڈر سے مسلمان ہوا، جان بچانے کے لیے مسلمان ہوا۔ لہذا تین وجہ ہیں، تین اسباب ہیں اس کے۔ خداوند متعال کیا فرما رہے؟ جو بھی جس وجہ سے بھی منافق ہو، یا جس وجہ سے بھی، ان تینوں میں سے جس وجہ سے بھی منافق بنے، کرنا کیا چاہتا ہے؟ یہ کرنا چاہتا ہے کہ دین کو نقصان پہنچایا جائے، اللہ کو دھوکہ دیا جائے، رسول اللہ کو دھوکہ دیا جائے، ایمان والوں کو دھوکہ دیا جائے۔ جبکہ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے نفسوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اگرچہ یہ نقصان پہنچاتے ہیں دوسروں کو بھی، اگرچہ نقصان پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچایا، اسلام کو نقصان پہنچایا، ملت میں انتشار پیدا کیا، اشارہ انہوں نے کیا، افتراق کیا، جنگوں کے سبب بنے، انڈر گراؤنڈ کیونکہ کافر تھے، کافروں کا ساتھ دیا، شکست کا سبب بنے۔ خوب ائمہ اطہار المسلموں کو شہید کس نے کیا؟ انہوں نے ہی تو کیا ہے۔ خوب نقصان پہنچائے، لیکن قرآن فرما رہا ہے اصل نقصان ان کے اپنی ذات کے لیے، ان کے اپنے لیے۔ کیوں ان کے اپنے لیے؟ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس لیے کہ جو نفاق کا سہارا لے یہ بیمار انسان ہے۔ اب بتائیں، جو بیمار انسان ہے، یہ بیماری اس کے لیے نقصان ہے یا نہیں ہے؟ نقصان دہ۔
دوسروں کے لیے ہے نقصان دہ، ممکن ہے ہو لیکن کم، لیکن اصل اس کا جو شکار ہے، بیماری کا شکار، یہ خود شخص ہے، یہ خود شخص ہے، یہ خود بیمار ہو رہا ہے۔ اور خدا فرما رہا ہے کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ اس کی بیماری میں اضافہ فرماتا ہے، اضافہ فرماتا ہے۔ خوب نقصان کس کے لیے؟ اس کے اپنے لیے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو بیمار کر رہا ہے۔ نفاق بیماری ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے فی قلوبہم مرض، یعنی نفاق یعنی منافق بیمار شخص کا نام ہے، اور یہ بیماری اس کے لیے نقصان ہے۔ ممکن ہے یہ آگے سرایت کرنے والی بیماری، جو بیماری سرایت کرنے والی ہے، جس طرح کورونا ہو، اس کے لیے بھی نقصان ہے، دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ممکن ہے یہ یہاں بھی ممکن ہے نفاق اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور یہ پروپیگنڈوں کے ذریعے دوسروں کو بھی نفاق کی طرف لے کے آتا ہے، لیکن پھر بھی اصل بیماری اس کے اپنے لیے ہے، اس کے اپنے لیے ہے۔ اور مثلا حسد بیماری ہے، خوب یہ جو حسد یا حاسد جو ہے، حسد کرنے والا ہے، خوب اصل میں یہ خود جل رہا ہوتا ہے۔ الحسد یأکل النار، یہ جملے ہیں کہ جو حاسد ہے وہ اس طرح جل رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جلا رہا ہوتا ہے، جس طرح آگ لکڑی کو جلا رہا ہوتا ہے، جلا رہی ہوتی ہے، وہ یہ جل رہا ہے اندر سے۔ کوئی نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس کو ہو رہا ہے۔ یہ جلنے والا جسمانی طور پہ بھی نقصان کر رہا ہے، مینٹلی طور پہ نقصان کر رہا ہے، نفسیاتی طور پہ بھی اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے یہ، لیکن دوسروں کے لیے ہے نقصان ہے۔ قابیل اس کی مثال ہے، قابیل حاسد، اپنے لیے نقصان دے، خود بیمار، معنوی بیماری، اخلاقی بیماری، حسد جیسے بیماری، لیکن اپنے بھائی کو نقصان پہنچایا نہیں پہنچایا، قاتل بنا۔ خود قاتل بننا نقصان ہے، مجرم بننا معاشرے میں یہ کیا ہے؟ شخصیت کشی ہے، اپنے لیے خودکشی ہے، یہ اپنی شخصیت کشی ہے، خودکشی ہے، اپنی پرسنالٹی کو ختم کرنا ہے، اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ منافقت بھی اسی طرح، منافقت اگرچہ دوسروں کو یہ منافق نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن اصل نقصان اس کے اپنے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے ذریعے اپنے آپ کو بیمار کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو بیمار کرنے کے ذریعے اللہ اس کی بیماری میں اضافہ فرما رہا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند متعال نے کیوں فرمایا فزادہم اللہ مرضا۔ خدا فرما دیتے کہ ان کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، اور یہ بیمار ہے، بس ختم۔ لیکن خداوند متعال نے کیا فرمایا کہ اللہ ان کی اس بیماری میں اضافہ فرماتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہیں نہیں فرمایا کہ کافر بیمار ہے اور خدا کافروں کی بیماری میں اضافہ کرتا ہے، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ لیکن نفاق کے لیے اور منافق کے لیے خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ یہ مریض ہیں، یہ بیمار ہیں، اور اللہ ان کے مرض میں اضافہ فرماتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کافر کا کفر عمدن نہیں ہے، دھوکہ دینے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کافر نے جو کفر اختیار کیا وہ جہالت کی وجہ سے ممکن ہے، آبائی دین کی وجہ سے ممکن ہے، شناخت نہ ہونے کی وجہ سے ممکن ہے، لیکن ایسے نہیں کہ یہ کافر جو ہے دھوکہ دینے کے لیے کفر اختیار کر چکا ہو، وہ پہلے سے کافر، آباء و اجداد کافر، یہ بھی کافر۔ لیکن منافق میں کیا ہے؟ نفاق یا منافق یا نفاق کو اپنے عادی بنانے والا یہ جان بوجھ کر نفاق کی طرف آتا ہے، اور اس کا ہدف دھوکہ دینا ہوتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ یہ دھوکہ دینے کے لیے باقاعدہ طور پر یہ نفاق کے لباس کو پہنتا ہے۔ کافر یعنی کافر میں یہ نہیں، کافر نے کفر اختیار کیا، ماں باپ کافر تھے، یہ کافر پیدا ہوا، کافر پیدا ہونے کے بعد اس نے سمجھا یہی حق ہے، اور اسی پہ چلتا رہا، عدم شناخت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ یوں ہی اس کی جہالت دور ہوگی اور علم آئے گا، یہ کیا ہوگا؟ مومن بن جائے گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب خداوند متعال کی طرف سے جب فتح مکہ خداوند متعال کی طرف سے جب فتح اور نصرت آئی، تو رسول اللہ نے دیکھا کہ لوگ دڑا دڑ، قافلہ بقافلہ، فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگے۔ کون تھے داخل ہونے والے؟
منافق تھے، کافروں کی بات ہو رہی. جو ان کے اندر شناخت پیدا ہوئی، بیدار ہوئے، فوراً اسلام کی طرف آئے. اس کا مطلب ہے وہاں پہ یہ عنصر موجود نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ دھوکہ دینے کے لیے، پلاننگ کے ذریعے سے، منفعت حاصل کرنے کے لیے، نقصان دینے کے لیے، یہ خوف کی وجہ سے، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن نفاق میں، منافقت میں یہ ہے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، باقاعدہ منفعت کو دیکھتے ہوئے، باقاعدہ نقصان اور ضرر کو دیکھتے ہوئے، اس سے بچنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، فائدے کے حصول کے لیے، خوف کی وجہ سے اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ نفاق کا لباس پہنتے ہیں. اب بتائیں کہ جو جان بوجھ کر نفاق کا لباس پہنے، اس کو سدھارا جا سکتا ہے؟ نہیں سدھارا جا سکتا. وہ شخص کہ جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، بیدار کر سکتے ہیں. اس بچے کی مثال ہے جو اسکول جانا چاہ رہا ہو، نہیں جانا چاہتا، ایکٹنگ کر رہا ہے، پورا ماں باپ، بہن بھائی سارے آئیں گے اٹھانے کے لیے، وہ نہیں اٹھے گا. کیوں؟ اس کو اٹھنا ہی نہیں چاہتا. وہ اصل سویا نہیں ہوا، ایکٹنگ کر رہا ہے. اب نہیں، لیکن وہ شخص جو واقعاً سویا ہوا ہے، آپ اس کو اٹھائیں گے، پہلی دفعہ نہیں اٹھے گا، اگلی دفعہ اٹھ جائے گا، دوسری دفعہ اٹھ جائے گا، دوسری دفعہ نہ ہو تیسری دفعہ اٹھ جائے گا. کیونکہ وہ ایکٹنگ نہیں کر رہا، سویا ہوا ہے. بیدار کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ بھی یہی ہے. منافق یعنی جان بوجھ کر نفاق کا لباس پہننے والا، منافق یعنی جان بوجھ کر دھوکہ دینے والا، منافق یعنی جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ کر کے صف مسلمانوں میں داخل ہونے والا. ان کو بیدار نہیں کیا جا سکتا، ان کو نہیں اٹھایا جا سکتا، ان کو بیدار نہیں کیا جا سکتا. لہذا منافقت کے لیے نقصانات ہیں، یعنی جو منافق بنتا ہے اس نقصانات کا تذکرہ کیا ہے. ان نقصانات کا تذکرہ کیا ہے کہ کوئی شخص اگر منافق بنے، خبردار، اس کے لیے پہلا نقصان کیا ہے؟ وہ دھوکہ اپنے لیے دے رہا ہے. خبردار، یہ دھوکہ اس کی بیماری کا سبب ہے. خبردار، اس کے بیماری میں اضافہ ہونا ہے، کمی نہیں ہونی. اس لیے کہ وہ بیمار ہی نہیں ہے، بیمار بنا ہوا ہے. وہ اس نے باقاعدہ جان بوجھ کر لباس نفاق پہنا ہے، اس نے جان بوجھ کے. اب اس کے لیے شناخت بھی ہے، معرفت بھی ہے، سب کچھ ہے. منافقین جانتے تھے رسول اللہ حق پر ہے، دین حق پر ہے، اسلام حق ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ حق ہے، سب کچھ حق ہے. اس کے باوجود کیوں رہے؟ اس لیے کہ جان بوجھ کے ہے ہی کافر وہ. اس لیے تاریخ میں اور علماء نے منافقین کو، یعنی جو نفاق اکبر ہے، یعنی نفاق اکبر یعنی اصل دین میں نفاق، یعنی یہ منافقین اصل دین میں نفاق رکھتے تھے. اصل دین میں ایک نفاق اصغر ہے اور ایک نفاق اکبر ہے. اصل دین میں اگر نفاق ہو، جس کی مثال یہ ہے، اور ممکن ہے اصغر، نفاق اصغر ہو جس میں کوئی بھی مسلمان شامل ہو سکتا ہے، ہم اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، جس کے بارے میں بات ہوئی کہ دو چہرہ ہونا، دو دل ہونا، اوپر سے کچھ ہونا، اندر سے کچھ ہونا. اور جہاں پر بھی یاد رکھیں، جہاں بھی کوئی شخص، یہی تین صفت ہے، جہاں بھی کوئی شخص مسلمان کہلائے، اپنے آپ کو شیعہ کہلائے، لیکن اگر وہ منفعت کی وجہ سے اپنا بیس بدل لے، یا نقصان کی وجہ سے بچانے کے لیے اپنا بیس بدل لے، یا وہ خوف کی وجہ سے اپنا بیس بدل لے، تو یہ کیا منافق ہے؟ چینج کر دے اپنے آپ کو، چہرہ چینج کر دے، بات چینج کر دے، اندر کچھ ہو، باہر کچھ اور ہو، فائدہ پہنچانے کے لیے. کسی بھی، چاہے وہ کسی پارٹی میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے امام بارگاہ میں ہو، چاہے دکان میں ہو، چاہے کارخانے میں ہو، چاہے دوستوں کے درمیان میں ہو، جہاں پر بھی کوئی شخص اپنی حقیقت کو چھپا لے، کیوں؟ منفعت کے حصول کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے. یہاں پہ دھوکے کی بات ہو رہی ہے، تقی میں یہ بات نہیں ہے. دھوکہ دینے کے لیے تو وہاں پہ کیا ہے؟ نفاق ہے. لیکن یہ نفاق اصغر ہے. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نفاق اکبر ہے. فرمانے یہ چاہ رہے ہیں کہ جو منافق ہے اس کے لیے نقصانات ہیں. پہلا نقصان دھوکہ، دوسرا نقصان اس دھوکے کی وجہ سے بیماری، اور یہ بیماری اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، منافق کے نفاق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. آج کل آپ دیکھیں، آپ کے اپنے سیاسی حالات میں کچھ ایسے منافقین ہیں کہ جو ایکسپوز ہو رہے نہیں ہو رہے، جس میں ایک مولانا بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ اس سے بڑا منافق آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ پاکستان کا سب سے بڑا منافق ہے،
جس کے پیچھے اسرائیل ہے، جس کے پیچھے امریکہ ہے، جس نے امریکہ کو ببانگ دہل اپنے انٹرویو میں ظاہراً یہ کہا ہے کہ اے امریکہ، اے فلانی، میری خدمت آپ کے لیے حاضر ہے، آپ مجھے بنا دیں تو میں آپ کے لیے جو کہیں گے میں وہ کروں گا. کہا ہی نہیں کہا، اس نے کہا ہے. لیکن آج کیا کہہ رہے ہیں؟ کل کس نے کیا کہا کہ اس کے پیچھے ہمارا جو ہے پچھلے وزیر اعظم، ان کے پیچھے کون ہے؟ یہودی، اس کے پیچھے امریکہ، اس کے پیچھے اسرائیل. جبکہ در حقیقت جو کچھ کہہ رہے اپنے لیے کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں ایکسپوز پہ ایکسپوز ہوتا جاتا ہے اور اس گڑھے میں گرتا جاتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے، بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ نکل نہیں سکتا. اور یہ جتنا یہ اس میں جائے گا دلدل میں پھنستا چلا جائے گا، کوئی بھی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ہدف ہی پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. ان کے آباء و اجداد نے پاکستان کو قبول نہیں کیا، اب کیسے کہتے یہ ان کی اولاد ہے؟ اور ان کو باقاعدہ طور پر سیاست میں لایا گیا ان کو، یہ اور کچھ اور افراد. لہذا خداوند متعال نے آج ایسے ماحول کو کریٹ کیا کہ اس میں ہم منافقین کو پہچان سکتے ہیں. میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا جائے گا. کوئی یہ نہ کہ سدھر جائے گا. قرآن کی روح سے، قرآن کی تعلیم کے مطابق یہ منافقین سدھریں گے نہیں، بلکہ خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت ہی خراب ہونا ہے. اس لیے نیت ہی خراب ہونا ہے. ان کی نیت ہی نقصان پہنچانا ہے. ان کا مقصد اور ارادہ ہی منفعت کا حصول ہے، پہنچنا ہے کسی اقتدار پر، اس مقام تک پہنچنا ہے. ان کا مقصد ہی خوف ہے اور خوف سے نکلنا ہے. اس خوف سے نکلنے کے لیے یہ پلاننگ کرتے ہیں. ہے نہیں آج کل آپ کے جتنے بھی سیاستدان ہیں خوف کی وجہ سے، نیب نہ پکڑ لے، فلان نہ پکڑ لے، وہ نہ آ جائے ہمارے در پر. پہلا نقصان کیا ہے؟ بیماری. قرآن مجید میں دوسرا ان کے لیے جو نقصان وہ بیان فرمایا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب. دنیا میں بیمار ہیں یہ، آخرت میں عذاب کا شکار ہے. اور عذاب آپ دیکھیں اکثر جگہوں پر علیم کا تذکرہ کیا. علیم یعنی الف سے، عین سے نہیں. درد، علم درد کو کہا جاتا ہے. علیم یعنی دردناک عذاب. ایسا عذاب ان کو دیا جائے گا جس سے وہ درد میں مبتلا ہوں گے، شدید درد میں مبتلا ہوں گے. ان کو باقاعدہ جلایا جائے گا، ان کو اس جہنم کے آخری اس درجے تک لے کے جایا جائے گا، قعر جہنم میں ان کو پہنچایا جائے گا. بما کانوا یکذبون. آخرت ان کی خراب ہے. وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یکذبون. جیسے کہ آپ کے سامنے عرض ہوا کہ نفاق یعنی جھوٹ بولنے والا، منافق یعنی جھوٹ بولنے والا، منافق یعنی دھوکہ دینے والا. آمنا باللہ میں والیوم الآخر میں یہ کیا ہے؟ جھوٹ بولا کرتے تھے. جھوٹ تھا ہی نہیں ان کا، جھوٹ تھا نا. یہ فرماتے ہیں یہ جو عذاب ان کو نازل ہو رہا ہے بما کانوا یکذبون، اس جھوٹ کی وجہ سے جو بیان وہ بولتے تھے، اس جھوٹ کی وجہ سے ہے. سب سے اعلیٰ درجے کے جھوٹ ہیں یہ. آپ نے دیکھا نا کرپشن، ایک چھوٹا کرپشن ایک بڑا کرپشن آج کل اس میں تقسیم کیا جاتا ہے. یہاں پہ بھی یہ ایک چھوٹا جھوٹ بولنے والا ایک بڑا جھوٹ نہیں بول. نفاق یا منافق سے بڑا جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انہوں نے اسلام اور دین کا سہارا لیے اور دین کو آمنا کو جھوٹ کا سہارا لیے. یعنی ایمان کا اقرار کریں، اسی ایمان کے اقرار میں جھوٹے ہیں. اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی خداوند متعال کو دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا. جھوٹے ہیں اپنے اس اقرار میں، آمنا باللہ، اس میں جھوٹ بول رہے ہیں. حقیقت میں یہ کافر ہیں. وبالیوم الآخر، خدایا میں آپ پر ایمان لے کے آتا ہوں، آخرت پر ایمان لے کے آتا ہوں. یا اللہ، آخرت پر ایمان لے کے آ گیا ہوں میں. اس میں جھوٹ بول رہا ہے. اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ خدایا میں آپ پر ایمان لے کے آیا ہوں، لیکن اس میں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. اب بتائیں یہ شخص کے جو اپنے ایمان میں جھوٹا ہے، قرآن نے ایک اور ان کی صفت بیان کی، اور وہ کیا ہے؟ جھوٹا. یہی منافقین جو مسلمانوں کے صف میں تھے، جب کوئی سورت نازل ہوتا تھا
سورہ، کوئی سورہ، اور اس سورے کے اندر جہاد کا تذکرہ ہوتا تھا تو یہ اس طرح ہو جاتے تھے، رسول اللہ سے فرما رہے ہیں رسول یہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ جیسے یہ موت کو دیکھ کر ان کا چہرہ متغیر ہو گیا ہو، یہ بے ہوشی کے عالم میں ہو۔ اگر تم نے آمنا باللہ و بالیوم الآخر کہا ہے تو موت کا کیا ڈر ہے؟ خدا کی طرف جا رہے ہو نا، خدا کے سامنے، خدا کے درگاہ میں پیش ہو رہے ہو۔ بالآخرہ اور آخرت پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ بہشت تمہارے انتظار میں ہے۔ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ اس ڈر اسی چیز کا ہے کہ آمنا باللہ میں جھوٹے ہیں، وبالیوم الآخر میں جھوٹے ہیں۔ جب جھوٹے ہیں اور جب جہاد کا حکم آتا ہے خداوند متعال کی طرف سے تو یہ کیا ہے؟ اس طرح ہو جاتے ہیں کہ جیسے موت کو دیکھ کر، آتے ہوئے دیکھ کر یہ انسان بے ہوشی میں چلا جائے۔ لیکن اس کے مقابلے مومن جہاد کا تذکرہ ہوتا ہے، چہرہ کھل جاتا ہے، شہادت کی بات ہوتی ہے، شوق بڑھ جاتا ہے، میدان جنگ میں پہنچ جاتے ہیں، خون دینے کے لیے تیار ہے، قطرے دینے کے لیے تیار ہے، محنت کرنے کے لیے تیار ہے، وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ کون ہے؟ مومن ہے۔ لیکن اس کے اپوزٹ میں کیا؟ منافق ہے، مرجائے ہوئے لوگ، خشک لوگ، فرار کرنے والے لوگ، سستی کرنے والے لوگ، اور سب سے زیادہ جہاد سے نکلنے والے لوگ، فرار کرنے والے لوگ، بھاگنے والے لوگ۔ اس لیے کہ منافق ہے، اس لیے نقصان پہنچا ہے اسلام میں۔ منافق نے اس لیے نقصان پہنچا ہے کہ جو پیچھے بیک پر کفار کے ساتھ تھے، بیک پر یہودیوں کے ساتھ تھے، بلکہ یہودی تھے، کافر تھے، اور باقاعدہ جنگی پلاننگ بھی کرتے تھے تاکہ جنگ ہو، کہ جنگ جب شروع ہو جائے تو پیچھے سے واپس ہی نقصان پہنچا ہے۔ اس نے قرآن اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ انسان شناسی میں ایک کیا ہے؟ منافق شناسی ہے۔ انسان شناسی میں مومن شناسی ہے، متقی شناسی ہے، اسی انسان میں فاسق شناسی ہے، فاجر شناسی ہے، اور یہیں پہ منافق شناسی ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے اپنی قسمیں، خود انسان کی قسموں کو اس کو پتہ ہو کہ یہ انسان کی کتنی قسمیں، انسان کتنا گر سکتا ہے، کتنا اوج پہ جا سکتا ہے، کتنا تنزلی کی طرف جا سکتا ہے، اور کتنا حیوانیت کی طرف جا سکتا ہے، اور یہ انسان کتنا دشمن انسان بن سکتا ہے، اور یہ انسان کتنا بیمار بن سکتا ہے، اور اس کی بیماری میں پھر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ بیماری لا علاج ہے۔ یہ خداوند متعال جو ہے قرآن میں ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ معارف قرآن، حقائق قرآن سے ہمیں آگاہ فرما۔ پروردگارہ آج کی اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما۔